بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات تشریق جو ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک ان کو کہا جاتا ہے۔ اب تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ یاد رکھیں تکبیرات تشریق کا کہنا یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اب لیکن اس کے وجوب کے لیے شرائط ہیں، ہر ایک پہ واجب نہیں ہے۔ اب کس پر واجب ہے؟ تو اس مسلمان پر، مرد اور عورت پر تکبیرات تشریق کا کہنا واجب ہے جو فرض نماز پڑھے، یعنی فرض نماز کے بعد، یعنی سنتوں کے بعد نہیں کہی جائے گی، نوافل کے بعد نہیں کہی جائے گی اور وتر کی نماز کے بعد نہیں کہی جائے گی، بلکہ فرض نماز کے فوراً بعد اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے اس کے وجوب کے لیے احناف کے نزدیک کہ فرض نماز ہو، فرض نماز کے بعد کہی جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے۔ جماعت مستحبہ کے بعد کہنا اس کا واجب ہے، یعنی فرض نماز ادا کرے اور جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کرے۔ اب جماعت مستحبہ کیا ہے؟ مسجد میں جو جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے اور امام مقرر ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کو یوں سمجھ لیں، یعنی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بھی ظہر کی نماز جو ہے 1:30 بجے ہوگی، 2 بجے ہوگی، اسی طرح باقی نمازوں کا وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کا امام بھی باقاعدہ مقرر ہوتا ہے کہ امام صاحب پڑھائیں گے، امام نہیں ہوتا تو مؤذن پڑھاتا ہے۔ تو یہ کہلاتی ہے جماعت مستحبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نماز کے بعد، ادائیگی کے بعد تکبیرات تشریق کا کہنا واجب ہے۔ اگر بغیر جماعت کے کوئی تنہا پڑھتا ہے نماز تو اس پر واجب نہیں ہے، کہہ لے مستحب ہے اس کے لیے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت مستحبہ ہو گئی، یعنی جو وقت مقرر ہوتا ہے جماعت کا مسجد میں، وہ جماعت تو ہو گئی۔ اب کوئی بعد میں آتا ہے چند احباب کے ساتھ، کوئی جماعت ثانی کر لیتا ہے تو ان پر بھی یہ تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، ادا کر لیں مستحب ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی جو اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھتی ہیں عموماً، جیسا کہ ہمارے پاک و ہند میں رواج ہے، تو ان پر بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ وہ کہنا چاہیے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو یہ اہم مسائل تھے تکبیرات تشریق کے۔ اب اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کی بنیاد کیا ہے تکبیرات تشریق کی، تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، ذبح کرنے کے لیے جب آپ کو لٹا دیا گیا تو حضرت جبریل امین آپ کا فدیے کے طور پہ ایک مینڈا لے کے، دمبا لے کے تشریف لائے اور دور سے ہی فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے آپ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ آزمائش تھی اور اللہ نے دور فرما دی ہے اور میرے بیٹے کے لیے فدیہ آ گیا۔ یہ نبی کا علم تھا جو انہوں نے اپنے نور نبوت سے اس کو جان لیا، اور یہ سن کے اللہ اکبر جو جبریل امین صدا لگا رہے تھے، سن کے آپ نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ میں جو تا قیام قیامت رہنے والا دین ہے اس میں یہ آپ کی ادا رکھ دی گئی۔ یہ اللہ کے نبیوں کی ادا ہے، اللہ کے پیاروں کی ادا ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو اللہ والوں کی سنتیں، اللہ والوں کی جو ادائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند مقام رکھتی ہیں۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے۔ تو یہ تو اس کے وجوب کے مسائل ہو گئے۔
لیکن کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو ایام تشریق ہیں اور یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ ہے، تو یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ 5 ایام آپ سمجھ لیں، تو اس میں کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان الفاظ کو، ان کلمات کو آپ کہا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، والسلام علی الخیر۔